کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ ناظرین، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے اعزازات سے نوازا ہے، اور سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ ہمیں بہترین امت قرار دیا گیا ہے۔ امام الانبیاء خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہماری نسبت ہے، آپ چونکہ اللہ کے آخری نبی ہیں تو یہ امت آخری امت ہے، اور اس امت کو خیر امت کا اعزاز جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ بہت سے ہمیں جو اعزاز ملے ہیں، ان میں سے ایک اعزاز یہ ہے کہ ہمیں جو کتاب دی گئی ہے، الکتاب، قرآن مجید فرقان حمید، تمام آسمانی کتابیں جو دنیا میں نازل ہوئی ہیں، ان سب کے اندر جو تعلیمات اللہ نے دی تھی، ان تعلیمات کو جامعیت کے ساتھ قرآن کے اندر سمو دیا گیا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کامل اور مکمل ہدایت ہے، اور قیامت تک اس کی حفاظت کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے، لیکن اس نعمت کے باوجود ہم نے چونکہ قرآن کے حقوق کی ادائیگی نہیں کی اور اس قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں اختیار نہیں کیا، اس لیے اتنے بڑے اعزاز کے باوجود دنیا میں ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اس امت کے اعزازات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہمیں الفاتحہ جیسی بے مثال صورت دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مثل تورات میں ہے نہ انجیل میں۔ جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت ہمیں عطا کی ہے، سورۃ الفاتحہ۔ اسی طرح ایک اعزاز یہ بھی ہے، امام مسلم نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں تمام انسانوں پر 3 اعتبار سے فضیلت دی گئی ہے۔ کیا 3 اعتبار ہیں؟ سب سے پہلی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ہماری صفیں فرشتوں کی طرح رکھی گئی ہیں۔ ہماری صفیں فرشتوں کی طرح رکھی گئی ہیں کیسے؟ سابقہ انبیاء کی امتیں اس طرح صف بندی کر کے عبادت نہیں کرتی تھیں۔ ہم نمازوں میں صف بندی کرتے ہیں، ہم حج عمرے میں صف بندی کرتے ہیں، اور خاص کر نماز جو اس امت کی پہچان ہے اور سب سے عظیم فریضہ ہے، اس میں جس طریقے سے ہم صف بندی کرتے ہیں، یہ اس امت کا خاص اعزاز ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس صف کے اہتمام میں اہمیت اور فضیلت کے اعتبار سے ظاہر ہے جو امام ہے اس کے پیچھے قریب کھڑے ہونے والے ان کو سب سے افضل قرار دیا گیا۔ امام کے دائیں طرف کھڑے ہونے والوں کی فضیلت ہے، اور پہلی صف کی فضیلت ہے، اور پھر اس کے ساتھ امام کے ساتھ صف بندی کر کے باجماعت نماز ادا کرتے ہوئے ہم جو آمین کہتے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ اس کا اتصال ہو جائے، ان کے ساتھ مل جائے، اس کی صاحب کا گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، مغفرت ہو جاتی ہے۔ یعنی جب قرأت ہوتی ہے اور امام قرأت ختم کرتا ہے سورہ فاتحہ کی، جو فاتحہ ایک اعزاز ہے اس امت کا، تو پھر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اس وقت صف کے اندر شامل جو لوگ آمین کہتے ہیں اور فرشتوں کی آمین کے ساتھ اس کی آمین مل جاتی ہے، اس کے صاحب کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا اعزاز اس امت کا یہ ہے، اس حدیث مبارکہ کی روح سے، کہ ساری زمین ہمارے لیے مسجد بنائی گئی ہے۔ سابقہ امتوں کے لیے خاص مقام اور خاص جگہیں ہوتی تھی جہاں وہ صرف اللہ کی عبادت کر سکتے تھے۔ ہمارے لیے ساری زمین کو عبادت گاہ بنایا گیا، ساری زمین کو مسجد قرار دیا گیا، سوائے ان مقامات کے جہاں پہ گندگی اور غلاظت ہو، ہم کسی بھی جگہ جو ہے وہ نماز ادا کر سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیمم یعنی مٹی سے طہارت کو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز قرار دیا، مٹی کو ہمارے لیے پاک بنایا گیا، بلکہ پاکی کا ذریعہ بنایا گیا۔ اگر کوئی آدمی پانی نہ ملے تو وضو اور غسل دونوں کی جگہ وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کی اتنی عنایات ہیں ہمارے اوپر، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتے ہوئے ہم دنیا کے بہترین انسان بننے کی کوشش کریں کہ اللہ نے ہمیں بہترین قرار دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔